کو مان کر اس کی خوشنودی ہے تو وہ عبادت بنتی چلی جائے گی۔ قدم گھر سے بندہ نکالتا ہے، لیکن اگر یہ سوچ کر قدم نکالے کہ میرے محبوب نے کس طرح قدم نکالا تھا، قدم تو نکلتا ہے، بندہ گھر سے باہر جاتا ہے، اور اگر نیت اور ارادہ یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم نے قدم کس طرح نکالا، کس طرح نکالنے کا حکم دیا، تو وہ سنت بھی بنتا چلا جائے گا اور عبادت بھی بنتا چلا جائے گا۔ لباس پہنتے ہیں ہم، پہننا تو ہے، اور یہ نیت اور ارادہ ہو کہ میرے نبی نے کیا ارشاد فرمایا، جب اس طرح لباس پہنیں گے تو سنت بھی بنتا چلا جائے گا، عبادت بھی بنتا چلا جائے گا۔ آپ کا ہر عمل جو ہے اگر خدا کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہے، آپ اولاد کے لیے رزق کی تلاش میں گھر سے نکلتے ہیں، نکلنا تو ہے، روزی بھی تلاش کرنی ہے، اچھی تربیت بھی اولاد کی کرنی ہے، اور اگر اس ارادے سے نکل رہے ہیں کہ اس طرح رزق کماؤں، اس طرح روزی کماؤں، اس طرح کسب حلال کروں جو اللہ کا حکم ہے اور میرے مصطفیٰ کریم کا فرمان ہے، یارو وہ کر تو اپنا کام رہے ہیں، اپنی ڈیوٹی ادا کر رہے ہیں، لیکن وہ عبادت بنتی چلی جائے گی۔ تو یہ اللہ نے ہم پر کرم کیا، تکریم کا تاج پہنایا۔ وہ کس کو پہنایا؟ انسان کو پہنایا، پہنا کے ارشاد بھی فرما دیا کہ تیری تخلیق میری عبادت ہے۔ اب دیکھیے نماز فرض ہے اللہ کی طرف سے، میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا یہ 5 وقت کی نماز جو ہے یہ فرض ہے آپ پر۔ اور پھر اللہ کا کرم دیکھیے کہ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا قیامت قائم ہوگی نا، اسے انکار تو نہیں ہے، انکار ہو کیسے سکتا ہے؟ دیکھیے ہماری وہ بزرگ جو ہے، جو ان کی والدہ ماجدہ ہے، دیکھیں دنیا چھوڑ گئے، دنیا میں رہنا ہوتا تو کیا یہ اپنی ماں کو دنیا سے جانے دیتے؟ ہر کوشش کرتے، ہر کام کرتے، ہر طرح کی تکلیف کو برداشت کرتے، کہتے مالک میری والدہ نہیں جانے دوں گا، لیکن جانا پڑتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے ایک وقت مقرر کر دیا ہے، اس وقت مقرر پر تجھے دنیا کو چھوڑنا پڑے گا، تجھے جانا پڑے گا۔ ساری فیملی ڈاکٹر ہے، سراہنے کھڑی ہے، وقت مقرر آ گیا، ملک الموت آ گیا، کہ کوئی جو ہے روکنے والا نہیں ہے۔ ایک سے پوچھ کے آیا تھا ملک الموت، وہ کون ہے؟ سوچ لو ذرا، کسی سے پوچھ کر بھی نہیں آیا، اجازت لے کے بھی نہیں آیا، نہ قیامت تک کے لیے اجازت لے گا۔ وہ ہستی تھی جو خاتم الانبیاء والمرسلین ہے، میرے رب کا معبود ہے، آج دروازے پر کھڑا ہے، اجازت ہوگی تو اندر قدم رکھے، نہیں ہوگی تو نہیں رکھے گا۔ یہ اختیار مصطفیٰ ہے، یہ رضا مصطفیٰ ہے جو رب نے عطا کی، تو ایک ہستی کو عطا کی جو میرے اور تیرے نبی ہے۔ ذرا اس عقیدے پر قائم رہ کے دیکھ لے، نماز پڑھتا ہے، فرض ہے، قیامت ہوگی، اللہ فرشتوں سے پوچھے گا کہ دیکھو تو صحیح، دنیا میں رہتے ہوئے کوئی نفل بھی ادا کرتا رہا؟ تو تو نفلوں سے جان چھڑاتا ہے، تو تو سنتوں سے جان چھڑاتا ہے، یہ تو تیری بخشش کا ذریعہ بنیں گے، یہ تو تجھے نجات عطا کریں گے۔ فرض تو تو نے ادا کر لی ہے، اب کمی رہ گئی، تیرے رکوع میں کمی رہ گئی، تیرے سجدے میں کمی رہ گئی، تیرے قیام میں کمی رہ گئی۔ اللہ پوچھے گا فرشتوں سے کہ ذرا دیکھو تو صحیح، وہ نامہ اعمال اٹھا تو صحیح، کیا نفل ادا کرتا رہا؟ اگر فرشتوں نے لکھ دیا کہ نفل پڑھتا رہا، سنتیں ادا کرتا رہا، تو کرم کیا ہوگا؟ میرا رب فرمائے گا تو نماز میں کمی ہے، نفلوں سے پوری کر لو۔ کیا یہ نفل تیرے فائدے کی ہے یا نہیں ہے؟ یہ سنت تیرے فائدے کی ہے یا نہیں ہے؟ کیوں دنیا میں لوگوں کو اس سے پیچھے کر رہے ہو؟ کیوں محبت مصطفیٰ میں کمی کر رہے ہو؟ ارے اقبال بھی تو کہہ کے گیا ہے نا، یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں کبھی۔ مسلمان کے لیے تو زیور ہے موت، جہاد موت ہے، جو موت ہے وہ حیات ہے مسلمان کے لیے۔ اقبال نے کہہ دیا کہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں کبھی، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو، محبت مصطفیٰ کو نکال دو اس کے اندر سے، احترام مصطفیٰ کو نکال دو، تعظیم مصطفیٰ کو نکال دو، پھر دکھائی تو مسلمان دے گا، لیکن کھوکھلا ہو کر تیرے سامنے کھڑا رہے گا۔ تو نے نفل ادا کر لیا، تو نے دعا کر لی دنیا میں رہتے ہوئے، یہ دعا میری اور تیری بات نہیں ہے، میرے کریم آقا بھی دعا کرتے رہے اپنی امت کے لیے۔ شب معراج کو دیکھ لیجئے،
وہاں گئے نہ کچھ جائے گا نہ جا سکے گا، نبوت کا دروازہ میرے رب نے بند کر دیا۔ ایک ہی ہستی جانے والی تھی، اس کو بلا لیا، بلا کے وعدہ بھی کر کے واپس دنیا میں بھیجا کہ محبوب میری امت ہے کہ کچھ نہ کچھ تو کرتی رہے، میں بخشتا چلا جاؤں گا، میں گناہ معاف کرتا چلا جاؤں گا۔ وہاں بھی تیرے لیے میرے نبی کہتے رہے میری امت پریشان حال بیٹھے ہیں، غمگین بیٹھے ہیں، جبریل امین پہنچتے ہیں، ارے اس نبی کو نبی تو مان کے دیکھ، وہ عزت اور احترام کر کے تو دیکھ، وہ تعظیم کے تقاضوں کو پورا کر کے تو دیکھ۔ غمگین بیٹھے ہیں میرے مصطفیٰ کریم، جبریل امین پہنچتے ہیں، جاؤ پوچھو میرے محبوب سے، محبوب کیا بات ہے؟ میں نہیں دیکھ سکتا، تو میرا محبوب ہے، میں تیرا محب ہوں، ارے تو محب ہے، میں تیرا محبوب ہوں، کیا وجہ ہے؟ تو کیا میرے نبی نے فرمایا سوچ تو لیا کرو، غور تو کر لیا کرو، یہ زبان پر کوئی کلمہ نکالنے سے پہلے، اس قلم سے کوئی تحریر لکھنے سے پہلے دیکھو تو صحیح اصلی کون سی سامنے ہے۔ غمگین بیٹھے ہیں، جبریل امین پہنچے، یا رسول اللہ رب پوچھ رہا ہے کیوں غمگین بیٹھے ہیں؟ تو کیا کہا میرے مصطفیٰ کریم نے؟ کچھ اور نہیں کہا میری امت کے بارے میں کیا ہوگا۔ سوچ لو ذرا، اسی نام پر عزت مل رہی ہے، اسی نام پر قدر و منزلت مل رہی ہے، وہی نام بخشش کا ذریعہ بن رہا ہے، وہی سفارش کرے گا تو جنت کا دروازہ کھلے گا۔ کیوں اس نے کہا نہیں کہ جنت تو ماں کے قدموں میں؟ میرے نبی کا فرمان ہے، مصطفیٰ کریم فرما رہے ہیں، زبان نبوت ہے، ارے تجھے بتا دیا کہ وقت گزر گیا، اللہ نے وہ مقام عطا کر دیا، بیٹی ہے کہ مقام میرے مصطفیٰ کریم نے عطا کیا، بیوی ہے تو میرے نبی نے عزت عطا فرمائی، بہن ہے تو میرے نبی نے مقام عطا فرما دیا۔ آؤ گھر میں وہ ہستیاں تو رہتی ہیں تیری، جن سے تیرا وجود دنیا میں آتا ہے، وہ نعمت ایسی ہے اس کا بدل اللہ نے دنیا میں کوئی نہیں رکھا۔ ایک تیری والدہ ہے، ایک تیرا والد ہے، مقام کس نے دیا؟ میرے نبی نے دیا۔ ارشاد ہوا ماں جیسی ہستی گھر میں ہے، ارے تلاش کرو اس کی رضا کو، اس کو راضی کرو، اس کے رب بھی ہے، دعا اس کی ہوگی، قبول میرا رب کرے گا۔ وہ جنت جس کے لیے رات کو جاگتا ہے، اللہ سے دعائیں مانگتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، تہجد گزاری کرتا ہے، ہاتھ میں تسبیح لیتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، ارے آ ذرا ماں کی خدمت کر، دیکھ تو صحیح تیرا رب تجھے کیا ادا کرتا ہے، صدقہ کس کا ہے؟ اس محبوب نبی کا ہے۔ ارشاد ہوا وہ جنت جس کی تلاش تجھے ہے، آ ماں کی خدمت کر، میں نے وہ جنت ماں کے قدموں میں رکھ دی۔ کون کہہ سکتا ہے؟ اس کو اللہ اختیار دیتا ہے، اختیار ہے تو تجھے کہہ رہا ہے گھر کے اندر قدم رکھ، کوئی اور کو نہیں اٹھے گا، تیرے بچے بھی ہوں گے، تیرے بھائی بھی ہوں گے، تیری بیوی بھی ہوگی، کون اٹھے گی رات کو تیرے لیے دروازہ کھولنے کے لیے، تیرے لیے بسم اللہ کرنے کے لیے، تیرے لیے دعا دینے کے لیے؟ ارے مانگے تب بھی نہ مانگے تب بھی ماں وہ ہستی ہے رات کو جا کر تیرے لیے دعائیں کرتی ہے۔ تو گھر آتا ہے، رات کا پچھلا پہر ہے، سارے سو رہے ہیں، جن کے لیے رات گزار کے آ رہا ہے، رزق اور روزی کی تلاش کر کے آ رہا ہے، محنت اور مزدوری کر کے آ رہا ہے، کوئی نہیں جاگے گا، سارے جاگ کر بھی سوتے ہوئے نظر آئیں گے، وہ ہستی اٹھے گی تیرے لیے دروازہ کھولے گا۔ میرے نبی نے فرمایا جنت اس ماں کے قدموں میں، ماں کے قدموں میں، ماں کے لب ہلتے ہیں۔ اللہ موسیٰ کا ساتھ عطا فرماتا ہے، دور تھا میرے موسیٰ کا، پوچھا اللہ سے یا اللہ جنت میں کون ساتھی ہے؟ میرے رب نے فرمایا جا فلاں شہر میں چلا جا، ایک قصاب کا کام کرنے والا ہے، گوشت کا کام کرنے والا ہے، جنت میں تیرا ساتھی بنے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نبی ہے، اول العزم پیغمبر ہے، صاحب شریعت ہے، صاحب کتاب ہے، ان کا ہی امتی ہے۔ اس شہر میں پہنچتے ہیں، وہ کون سا عمل ہے جس کو میری رفاقت عطا کر رہا ہے؟ دنیا میں نہیں جنت میں۔ ایک سارا دن اپنی دکان پر کام کرتا ہے، گوشت بیچتا ہے، کچھ بھی نہ دیکھا، وہ گوشت تھوڑا سا اس نے بچایا، لے کر گھر کی طرف نکلتا ہے، دکان بند کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پیچھے چلتے ہیں، دیکھتا ہوں عمل کون سا ہے جو اتنی قرب والا ہے، اتنا اللہ کے رضا والا ہے کہ میری رفاقت جنت میں دے رہا ہے۔ ارے گھر پہنچتے ہیں،
بتاتے نہیں ہو تیرا نبی ہوں، آیا ہوں، تجھے رفاقت مل رہی ہے جنت میں اپنے نبی کی۔ ارے یارو اس نے کیا کیا، جو گوشت بچا تھا اس کو یخنی بنائی، پھر دیکھا کہ پکوڑے سے نیچے لاتے ہیں، موسیٰ قریب ہوتے ہیں، دیکھتے ایک نحیف و نزار بڑھیا ہے جو اس کی ماں ہے، اس کے منہ میں وہ ایک چمچ ڈالتا ہے، وہ ماں کی خدمت تھی، ماں کا خیال تھا، ماں کے لب ہلتے ہیں، ماں دعا کیا دیتی ہے، ماں کی دعا لیا کرو، ماں کو ناراض مت کیا کرو، ماں ناراض ہے، تیرا نبی تجھ سے ناراض ہے، تیرا رب تجھ سے ناراض ہے، آج ذرا ماں راضی ہے، تجھے مل کیا رہا ہے، ایک ہی چمچ ڈالی، ماں کے لب ہلتے ہیں، ماں دعا دیتی ہے، جا بیٹا اللہ تجھے موسیٰ کی رفاقت جنت میں عطا کرے گا۔ یہ مقام ہے ماں کا، یہ مرتبہ ہے ماں کا۔ موسیٰ علیہ السلام اس سے کہتے ہیں یہی بات تھی، میں دیکھنا چاہتا تھا وہ کیا عمل تھا تیرا، میں تیرا نبی ہوں، اللہ نے مجھے، میں نے پوچھا، اللہ نے کہا جا فلاں شہر میں وہ قصاب جو ہے، قصائی جو ہے، گوشت کا کام کرنے والا تیرا جنت میں ساتھی ہوگا۔ دیکھ لیا ساتھ کب ملتا ہے، ماں کی خدمت سے ملتا ہے، اللہ کے نبی ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، تیرا قرآن بولتا ہے، کہتا ہے ربی اغفر لی والی والدیہ وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ گھر سے جاتی ہے، اس نعمت کی قدر ہوتی ہے، گھر ویران نظر آتا ہے، سونا سونا نظر آتا ہے، ماں کی خدمت کر لی، ماں راضی ہو گئی، ماں نے دعا دے ڈالی، جنت عطا ہو گئی، وہ جنت کے دروازے پر گیا، دروازہ کون ہے یہ بھی سوچ لے، دروازہ تیرا باپ ہے، میرے نبی کا فرمان ہے، باپ راضی ہے دروازہ کھل جائے گا، تیرا داخلہ جنت میں ہو جائے گا۔ دوستو بھائیو بزرگو، اس دعا کو مضبوطی سے تھام لو، یہ دعا وہ ہتھیار ہے، میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا دعا اہل عبادت ہے، دعا مسلمان کا، ایمان والے کا، مومن کا ہتھیار ہے۔ جب بارگاہ خدا بندی میں وہ دعا کرتا ہے تو میرا رب ارشاد فرماتا ہے کہ مجھے حیا آتی ہے، کوئی مجھ سے مانگ رہا ہے اور میں اس کو خالی لوٹا دوں۔ اور میرے نبی نے فرمایا اگر قبول ہوئی تیرا فائدہ، نہ قبول ہوئی پھر بھی تیرا فائدہ۔ ارے قبول پر تو فائدہ ہے، نہ قبول پر فائدہ کیا ہے؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہے تو مانگ رہا ہے، اللہ تیری بات کو قبول نہیں کرتا، وہ تو گلے کرتا ہے، شکوے کرتا ہے، کس سے ارشاد ہے؟ وہ جو ستارے ہیں میرے مصطفیٰ کریم کے، جو صحابی مصطفیٰ ہے، کب بنتا ہے صحابی؟ دوستو کوئی نماز نہ پڑھی، کوئی روزہ نہ رکھا، کوئی حج اور زکات ادا نہیں کی، میرے نبی کی بارگاہ میں آئے، مثال دے رہا ہوں، نگاہ نبوت پڑی اس چہرے پر، اس کی نگاہ پڑی میرے نبی کے چہرے پر، کلمہ پڑھ لیا، اگر موت بھی آ جاتی ہے تو میرے رب کا فیصلہ ہے کہ جنت اس کا مقام ہے۔ وہ صحابہ بیٹھے ہیں، میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا صحابہ دعا قبول بھی ہوتی ہے، نہیں بھی قبول ہوتی، تیرا فائدہ ہے۔ ارے کیا فائدہ ہے؟ عرض ہوتی ہے نبی کی بارگاہ میں، سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے اگر تیری دعا کو قبول کر لیا نا، ایک بات بن گئی، نہیں قبول نہ ہوئی تو آنے والی کسی مصیبت کو، کسی تکلیف کو رب تجھ سے دور کر دے گا۔ فائدہ ہوا یا نہیں ہوا؟ اس پر بھی بس نہیں، تو نہ ہوئی، قبول نہ ہوئی، کوئی مصیبت دور نہ ہوئی، اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے لیے اللہ محفوظ کرتا چلا جائے۔ دوستو اس دعا کو تھام لو، اس سے مت پیچھے چھڑاؤ، یہ دعا ہے جب قیامت کو تو دیکھے گا۔ میرے نبی نے فرمایا زبان نبوت کہہ رہی ہے ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، والی زبان کہہ رہی ہے، وہ دیکھے گا نا تو دنیا میں مانگتا رہا رب نہیں دیتا رہا، آگے اجر دیکھے گا، ثواب دیکھے گا تو کہے گا کاش دنیا کی کوئی دعا میرا رب قبول نہ کرتا۔ اس لیے وہ دعا ہے، وہ ہتھیار ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ربی اغفر لی والی والدیہ وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ارے قرآن تجھے کہہ رہا ہے دعا مانگا کر ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اس رب سے مانگو، وہ رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، رحمان بھی ہے، اس نبی کا صدقہ ہے، مانگو گے عطا کرے گا۔ دامن پھیلا کے مانگو، اندر صاف کر کے مانگو، جانے والوں کے لیے مانگو۔ ارے میرے محبوب کا تو فرمان ہے کہ جانے والے تو تیرے انتظار میں رہتے ہیں، جتنے لوگ بیٹھے
چاہنے والے تیرے انتظار میں رہتے ہیں. یا رسول اللہ کس انتظار میں رہتے ہیں؟ کہ کوئی ہے جو چھوڑ کے آیا ہو پیچھے، کوئی ہے جو پیچھے چھوڑ کے آیا ہو میرے لیے استغفار کی دعا کرنے والا، میرے لیے مغفرت کی دعا کرنے والا. عیسیٰ علیہ السلام کی معافرت میں کیا ہوتا ہے؟ استغفار کی دعا ہوتی ہے، یہ کوئی اور ہوتا ہے. مغفرت کی دعا ہوتی ہے، یہ کوئی اور ہوتا ہے. ارے کھڑا کیا کرو، بیٹھا کرو، اجتماعی دعا میں کوئی ایک تو ہوگا جو اللہ والا ہوگا، اس کے سر کی دعا اللہ قبول فرمائے گا. میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا انتظار میں پیچھے جو چھوڑ کے آیا ہوں کون ہے جو میرے لیے استغفار اور مغفرت کی دعا کرنے والا ہے. میرے نبی نے فرمایا جب تم دعا کرتے ہو اس کے لیے تو دنیا اور ما فیہا میں جو سب سے اس کے لیے عزت اور عظمت والی چیز ہے وہ تیری وہ دعا ہے جو تو آگے بھیج رہا ہے، دعا ہے جو تو آگے بھیج رہا ہے. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جانے والے چلے جاتے ہیں، جا کے بھی پیچھے والوں کو بھولتے نہیں ہیں، جا کے بھی پیچھے والوں کو بھی انہیں یاد رکھنا چاہیے. اللہ کے نبی کا فرمان ہے یہ امت تو وہ امت اور وانجے آقا کریم پر کہ میری امت امت مرحومہ ہے، رحم امت. قبر میں جائے گی، سر پر گناہ کی گٹھلی لے کے جائے گی، پیچھے رہنے والے استغفار کرتے رہیں گے، دعا کرتے رہیں گے. بندہ اللہ سے پوچھے گا مالک آگے اور دنیا چھوڑ کے آ گیا ہوں کہ میرا درجہ کیوں بلند ہو رہا ہے، میرا گناہ کیوں معاف ہو رہا ہے؟ اللہ کیا ارشاد فرمائے گا تو آ گیا، امتناع ہو گیا، لیکن پیچھے رہنے والے تیرے لیے دعا کر رہے ہیں، تیرے لیے استغفار کر رہے ہیں، تیرے لیے مغفرت کر رہے ہیں. یارو کچھ اور نہ مانو، ایک کو تو مانو گے نا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا نیک اولاد. میرے مصطفیٰ کریم نے دو کو چھوڑ دو، صدقہ جاریہ کو بھی چھوڑ دو، علم نافع کو بھی چھوڑ دو. اللہ کے نبی نے فرمایا ان کی طرح کوئی حلال نہیں ہے اگر مانتے کچھ بھی نہیں کہا تیری مان لیتے ہیں. ایک کو تو مانے گا نا، نیک اولاد نیک کام کرے گی، والدین کو قبر میں فائدہ پہنچے گا. یہ میرے نبی کا فرمان ہے، یہ سرکار نے فرمایا دعا کیا کرو، نماز پڑھا کرو، قرآن کی تلاوت کیا کرو. یہ جو دن 10 آ گئے، چاند ہو گیا ہے، یارو تسبیح و تحلیل کیا کرو، لا الہ الا اللہ پڑھا کرو، اللہ اکبر پڑھا کرو، الحمدللہ پڑھا کرو، سبحان اللہ پڑھا کرو. یہ کثرت سے پڑھتے چلے جاؤ، اپنی بھی بخشت کراتے چلے جاؤ. چاہنے والے کو اصال ثواب کرو گے، میرا رب ان کی قبروں کو بھی منور کرتا چلا جائے گا. دعا ہے کہ مالک ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، مائی صاحبہ کے درجات کو بلند کرے، اور جس غرض کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں اللہ ہی کرم کرنے والا ہے اور رحمان ہے، رحیم ہے. وہ کسی ایک بہانہ تلاش کرتا ہے اپنے محبوب نبی کی امت کی بخشش کے لیے. اللہ کوئی تو ایک بیٹھا ہے اسی کی مان لے اور مائی صاحبہ کے درجات کو بلند کرتا چلا جائے. ہم سب روحانی لوگ ہیں، ہم نیک لوگوں سے نسبت والے ہیں. میرا تعلق ایک روحانی مرکز کے ساتھ ہے، میرا استانہ استانہ عالیہ بہار شریف ہے، اور میرے مرشد کریم کا فرمان ہے کہ ہمیں اپنے بزرگوں سے جو چیز ملی ہے، ایک تو اہل بیت کا احترام ملا ہے، دوسرا علماء اکرام کی خدمت ملی ہے. یارو جو یہ کہنے والے لوگ ہیں ذرا ان کی طرف دیکھ تو لو، ان کے پاس جاؤ تو صحیح. کوئی اللہ کا ولی ہے، اللہ کا دوست ہے، میرے نبی کی سنت کا پیروکار ہے، ذرا اس کے پاس جا کر تو دیکھو. دنیا نہ بدلی تو کہنا، زندگی نہ بدلی تو کہنا، ان لوگوں کا ساتھ مضبوطی سے تھامو، کیونکہ تیرا قرآن مجھے کہتا ہے الخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. الا المتقین کو تلاش کرو، ان کی تلاش کرو، ان کا ساتھ دو، ان کے پاس بیٹھو. یہ دوستی دنیا کی دوستی نہیں ہے، یہ قیامت کی دوستی ہے. اللہ میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. ختم پاک کے لیے 110 قرآن پاک پیش کیے گئے، 17,256 مرتبہ سورہ یاسین، سورہ مزمل 182 مرتبہ، حضرت جن 50 مرتبہ، پھر درود پاک 26 لاکھ سے زائد ہے. کلمہ شریف لا تعداد، سورہ ملک 60 مرتبہ، سورہ رحمان 82 مرتبہ، سورہ دوحہ 10 مرتبہ، سورہ عالم 10 مرتبہ، سورہ یاسین 10 مرتبہ، سورہ قدر 10 مرتبہ، سورہ عصر، سورہ فیل، سورہ فرائی، سورہ معون، سورہ کوثر، سورہ کافرون، سورہ نصر، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، درود تاج اور اے نعمہ شریف، یہ سارے 10 مرتبہ. آیت الکرسی 50 مرتبہ، درود لکی 10 مرتبہ، اور پھر آیت کریمہ 11,500 مرتبہ. یہ سارے پڑھنے پڑھانے کا ساتھ اللہ کا حصہ بھی مل سکتا ہے.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغفر يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا كافي المعلومات يا كافي المعلومات يا كافي المعلومات. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا رافع الدرجات يا رافع الدرجات يا رافع الدرجات. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا حل المشكلات يا حل المشكلات يا حل المشكلات. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا دافع البليات يا دافع البليات يا دافع البليات. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا شافع الامراض يا شافع الامراض يا شافع الامراض. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا مسبب الاسباب يا مسبب الاسباب يا مسبب الاسباب. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة والمقربين والعباد والصالحين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ونجينا من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم فالله خير رافع وهو ارحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتوكل على الله فهو حسبه قد جعل الله بكل شيء قدرا. بسم الله الرحمن الرحيم لا اله الا الله المالك الحق المبين محمد رسول الله الصادق الوعد الامين. بسم الله الرحمن الرحيم ولا غالب الا الله ولا غالب الا الله ولا غالب الا الله. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب العالمين. اس پر محفل کے حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یہ کچھ پر پڑھا کر میرے ملکیت یا مالک تیری بات بارگاہ میں پیش کر قبول فرما. نبی رحمت آقا کریم شافع یوم معاشر روح جسم کی بارگاہ قدسیہ میں ہدیۃ الطوفۃ نذرانۃ پیش کرتے والی قبول فرما. محبوب کریم کا صدقہ جنت اتحاد جہاد المومنین صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین خلفائے راشدین مشرف تابعین تبع تابعین جميع کی بارگاہ قدسیہ میں پیش کرتے ہیں. مالک نور منظور فرما. شہدائے احد بدر شہدائے کربلا شہدائے اسلام چاروں سلاسل طریقہ نقشبندیہ قادریہ سروریا چشتیہ حضور سیدنا غوث پاک حضور سیدنا ارتقاء جمیع اولیاء کاملین کی بارگاہ قدسیہ میں پیش کرتے ہیں. مالک قبول منظور فرما. جمیع کے دوسر وسیلے سے صدقہ محبوب مغفورت بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. مالک قبر کو کشادہ منور روشن فرما. اپنی رحمتوں کا نزول فرما. قبر کی تاریکی تنگی اور فتن اور عذاب سے محفوظ فرما. قبر سے لے کر حشر تک جتنے مشکل مقامات ہیں سب سے آسانی میں پیدا فرما. قیامت کو محبوب کریم کی شفاعت نصیب فرما. جنت الفردوس میں خاتون جنت سیدات النساء کی معیت اور سنگت عطا فرما. امہات المومنین کا ساتھ عطا فرما. صالحات کی سنگت عطا فرما. مالک ہم سب کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما. اس گھر سے تعلق رکھنے والے جتنے لوگ دنیا سے چلے گئے مالک سب کی بخشش و مغفرت فرما. سب کی قبول کو منور روشن فرما. اشرف الہجائے مالک اس کا واسطہ اس کا صدقہ جتنے میرے نبی کے امتی دنیا سے چلے گئے سب کی بخشش و مغفرت فرما. سب کی قبول کو منور و روشن فرما. ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرما. دنیا میں والدین حیات خدمت کی توفیق عطا فرما.
دنیا چھوڑ کے تو استغفار اور مغفرت کی دعا کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے فضل سے مال عطا کیا ہے تو صدقہ اور خیرات کرنے کی توفیق عطا فرما، یا رب العالمین رزق حلال قسم حلال کی توفیق عطا فرما، نماز کی توفیق عطا فرما، تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرما، جن اگر کو تو نے اپنے فضل سے مال دیا ہے انہیں قربانی کی توفیق عطا فرما، آفات و بلیات سے محفوظ و معمول فرما، یا رب العالمین امن سکون اور سلامتی عطا فرما۔ جو احباب جس طرح کی جامع دن میں سہولت میں مساجد مدارس کے ساتھ تعاون فرما رہے، مالک ان کے کاروبار میں برکت اور ترقی عطا فرما، ہم سب کی روزی میں رزق میں کشادگی عطا فرما، یا رب العالمین اس پاکیزہ محفل کا صدقہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما، جو اولاد والے ان کی اولاد کو نیک و فرما بردار بنا، یا رب العالمین تو کریم ہے رحیم ہے، فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما، مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی عطا فرما، جہاں پہ مسلمان کفر کے خلاف جہاد کر رہے مالک فتح و نصرت عطا فرما، فتح و نصرت عطا فرما، یا اللہ اس گھر میں خیر و برکت عطا فرما، آپس میں اتحاد و اتفاق عطا فرما، حاسدین کی حسد سے محفوظ فرما، دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم۔ جو کوئی بیمار ہے مالک صحت اور تندرستی والی لمبی عمر عطا فرما، اللہم بجاہ نبیک المصطفیٰ ورسولک المرتضی طاہر قلوبنا من كل وصف يبعدنا عن مشاهدتك ومحبتك واعمتنا على السنة والجماعة والشوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام، وصلى الله على حبيبه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر، اللہ پاک قبول کرے، آمین۔